I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. Yes. یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کی بندوق کو صرف ہتھیار نہیں انصاف کا ذریعہ بنایا، جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور پورے قوم کو امید دی۔ یہ کہانی ہے ابراہیم تراورے کی، برکینا فاسو کے سب سے کم عمر صدر، جنہوں نے صرف تخت نہیں بدلا، تقدیر بدلنے کا دعویٰ بھی کیا۔ ابراہیم تراورے 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو کے ایک سادہ سے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک عام نوجوان جو بڑے خواب لے کر بڑا ہوا۔ 2009 میں انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور اپنی تعلیم بھی مکمل کی۔ 2014 میں وہ لیفٹیننٹ بنے اور 2018 میں مالی میں اقوام متحدہ کی امن مشن کا حصہ بنے۔ 2020 میں وہ کیپٹن بنے اور تب سے انہوں نے فوجیوں کے مسائل پر کھل کر بات کرنا شروع کیا۔ جنوری 2022 میں برکینا فاسو میں بغاوت ہوئی۔ لیفٹیننٹ کرنل پال ہنری گامبیا نے اقتدار پر قبضہ کیا، مگر وہ دہشت گردی کو روکنے میں مکمل ناکام رہے، اور پھر 30 دسمبر 2022 کی رات ایک اور بغاوت ہوئی۔ ابراہیم تراورے نے پال ہنری کو ہٹایا اور خود کو صدر قرار دیا۔ فرانس جو برکینا فاسو کو 19ویں صدی سے قابو میں رکھے ہوئے تھا، 1960 میں آزادی تو ملی، مگر اصل کنٹرول اب بھی فرانس کے ہاتھوں میں تھا۔ لیکن تراورے نے ہار نہیں مانی، انہوں نے فرانسی سفیروں کو ملک سے نکال دیا، فرانسی فوج کو واپس بھیج دیا اور فرانسیسی میڈیا ایجنسیز پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے صاف کہا، France 24, I'm watching you all. ہمارے وسائل ہمارے لوگوں کے لیے ہے۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے طاقتور فیصلے کیے، ملک کے 5 بڑے سونے کی کانیں قومی ملکیت میں لے لیے، غیر ملکی کمپنیوں پر سخت قوانین لاگو کیے، کسانوں کو سستے بیج اور قرضے دیے، دیہاتی علاقوں میں اسکول اور صحت مراکز کی تعمیر تیز کی، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے صدر کی باری تنخواہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنی پرانی کیپٹن کی تنخواہ پر کام جاری رکھا۔ مگر ہر انقلاب کے ساتھ خطرات بھی ہوتے ہیں۔ برکینا فاسو آج بھی غربت، بھوک اور دہشت گردی سے لڑ رہا ہے۔ 2025 میں ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، سینکڑوں مارے گئے۔ تراورے پر پریس کی آزادی محدود کرنے اور سیاسی مخالفین کو خاموش کرانے کی الزامات لگائے گئے۔ اسی سال ان کے خلاف ایک نئی بغاوت کی کوشش ہوئی مگر ناکام رہی۔ لوگ کہتے ہیں تراورے آج کی تھامس سنکارا ہے، وہی سنکارا جنہوں نے 1980 کی دہائی میں فرانس کو للکارا تھا، خود کفالت، انصاف اور قومی وقار کا علم بلند کیا تھا۔ تراورے کہتے کہ میں سنکارا کا ادھورا مشن مکمل کروں گا، لیکن سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا ابراہیم تراورے واقعی سنکارا کے خواب کو حقیقت بنا سکیں گے؟ وہ بھی تاریخ کی انہی غلطیوں کا شکار ہو جائیں گے؟ فیصلہ وقت کرے گا، مگر اس وقت برکینا فاسو امید کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک قوم، ایک رہنما، ایک نیا آغاز۔ برکینا فاسو